السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہو بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ اب تو خوب چھٹیاں منائی جا رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آپ کی زندگی میں بہت ساری خیر و برکت کا نزول فرمائے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اور بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے دین سیکھنا، سمجھنا اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا اور ہر سنت پر عمل کرنا جو ہے آسان بنا دے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو خندق والوں کا قصہ سناؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ البروج میں ان کو اصحاب الاخدود کہا گیا ہے، یعنی خندقوں والے۔ بچے، خندق تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ جی، کھوتے ہیں نا جنگ کے زمانے میں، بالکل۔ تو یہ وہ لوگ تھے بچوں، خندقوں والے، جنہیں بادشاہ نے خندقیں کھود کر ان خندقوں میں آگ جلا کر ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ پتہ ہے آپ کو کیوں جلایا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ جی، یہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، اور بادشاہ کافر تھا۔ جی بچوں، یہ جو بادشاہ تھا نا، یہ عیسائی نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں اہل ایمان عیسائی تھے، ابھی اسلام تو نہیں آیا تھا۔ اور ہر نبی نے ایک اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہا۔ ہر زمانے میں ہر نبی کی جو امت ہوتی تھی وہ مسلمان ہوتی تھی، توحید پر ہوتی تھی۔ بچوں، یہ جو کافر بادشاہ تھا یہ تو کسی اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور اللہ کو ماننے والوں کے لیے اس نے خندقیں کھودیں۔ ان خندقوں میں جو لوگ لکڑیاں لا کر ڈالتے رہے، پھر تیل ڈالتے رہے، پھر ان لکڑیوں کو بھڑکاتے رہے، دہکاتے رہے، وہ سب، اور وہ لوگ بھی جو یہ سب تو نہیں کرتے رہے، لیکن دور بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے، اہل ایمان کو جلتا ہوا دیکھتے رہے۔ سب کے سب برابر کے گناہ گار ہیں، سب کو ایک جیسا عذاب ملے گا۔ بچوں، کافر بادشاہ کے سب ساتھی جو ہیں نا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا، کافر بادشاہ جو تھا اس کا ایک جادوگر تھا۔ جادوگر بچوں کاہن کو کہتے ہیں نا، جو جادو کرتا ہے۔ یہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک بہت ہی ذہین اور عقل مند لڑکا دے دو۔ کیوں؟ جی، تاکہ میں اسے اپنے مرنے سے پہلے جادو کا علم سکھا دوں۔ بچوں، بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا ڈھونڈا اور جادوگر کو دے دیا۔ لڑکا جب جادو سیکھنے جادوگر کے گھر جانے لگا تو راستے میں ایک اللہ کو ماننے والا جو راہب تھا اس کا گھر بھی آتا تھا۔ یہ لڑکا بچوں آتے جاتے راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ باتیں اس پر بہت اثر کرتی تھیں، اللہ کی باتیں تھیں نا، اس کو اچھی لگتی تھیں۔ بچوں، ایک دن یہ لڑکا جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا، شیر یا بہت بڑا سانپ تھا۔ اس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، لوگ پریشان تھے۔ لڑکے نے سوچا آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ بچوں، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب جادوگر کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے، پسندیدہ ہے، تیرا درست ہے، تو اس جانور کو مار دے اور لوگوں کے لیے راستہ کھول دے۔ بچوں، یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے یہ واقعہ جا کر راہب کو بتایا۔ راہب نے کہا، بیٹا، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو،
جی فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقرب بن گئے ہو، اللہ کے قریب ہو گئے ہو۔ اب جو تم اللہ سے دعائیں کرتے ہو اللہ سنتا ہے، اللہ سے تم باتیں کرتے ہو، اللہ کو تم اچھے لگتے ہو۔ اب تو تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ جی اب اللہ تعالیٰ آزمائیں گے بھی نا کہ واقعی یہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، کیا میری محبت میں جان بھی دے سکتا ہے؟ بچوں راہب نے کہا کہ جب وہ آزمائش آئے گی، مشکل آئے گی تو میرا نام نہ لینا۔ بچوں یہ لڑکا جو ہے نا، پیدائشی اندھے کو برس کوڑ بیماری ہوتی ہے نا، اس کو اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی اللہ کی توفیق سے کرنے لگا۔ بچوں لڑکے نے بادشاہ کے ایک نابینا ساتھی کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ سے دعا کر کے ٹھیک کر دیں۔ یہ لڑکا بیمار کو یہی کہتا تھا کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ یعنی بچوں یہ پہلے اس کو مسلمان بناتا تھا۔ اللہ اس لڑکے کی دعا سے بیمار کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا۔ بچوں کافر بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے ایک اللہ پر ایمان لانے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے راہب کے ماتھے پر آرا رکھا اور چلا دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایسا ہی اس نے باقی ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی کیا۔ پھر بچوں کافر بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے پھینک دو۔ جب لڑکے کو وہ پہاڑ پر لے کر گئے تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ ہلنے لگا جیسے زلزلہ آتا ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑکے کو بچا لیا اور باقی سب جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا اچھا اب لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بالکل بیچ میں لے جا کر ڈبو دو، غرق کر دو۔ بچوں لڑکے نے وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، کشتی الٹ گئی، سب مر گئے، ڈوب گئے اور لڑکا بچ گیا، اللہ نے اسے بچا لیا۔ اب تو بادشاہ بہت پریشان ہوا، اس نے جتنے بھی طریقے اختیار کیے، کوششیں کی، لیکن وہ لڑکے کو مار نہیں سکا کیونکہ لڑکے کو بچانے والا تو اللہ تھا نا۔ لڑکے نے کافر بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، کھلے میدان میں سب لوگوں کو جمع کر لو، پھر بسم اللہ رب الغلام یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے یہ کہہ کر مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بچوں بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب تو بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے بچوں خندقیں کھدوا دیں اور ان میں آگ جلوا دی اور کہا یہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کہو مرتد ہو جائیں یعنی اللہ کا انکار کر دیں، اور اگر یہ ایسا نہ کریں تو ان کو آگ میں ڈال دو۔ بچوں اس طرح ایمان لانے والے آگ میں جلتی خندقوں میں پھینک دیے گئے جن میں خوب لکڑیاں دہک رہی تھیں، آگ جلی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ بچوں ایک عورت آئی، اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ وہ بچے کی وجہ سے تھوڑا سا ہچکچائی، گھبرائی، اسے بچے کی فکر ہو رہی تھی نا، تو اللہ کے حکم سے بچہ بول پڑا، چھوٹا سا بچہ، کہ اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ اس طرح بچوں وہ بھی کود گئی۔ جی پیارے بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا کر دے۔ ہم صرف اللہ سے باتیں کریں، صرف اللہ سے دعائیں مانگیں، صرف اسی سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔